نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبلیس۔ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل، رکوع نمبر 7، آیت نمبر 61، 62، 63، 64 اور 65۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، للملائکۃ، فرشتوں کو، اسجدوا لآدم، سجدہ کرو سیدنا آدم علیہ السلام کو، فسجدوا، پس سجدہ کیا سب فرشتوں نے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ قال ااسجد، ابلیس نے کہا کہ میں سجدہ کروں، لمن خلقت طینا، جس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، قال کہا، ارأیتک، کیا تو نے دیکھا ہے، ھذا الذی، اس شخص کو، کرمت علی، جس پر آپ نے عزت دی مجھ پر، لئن اخرتنی، اگر آپ مجھے مہلت دے، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک، لأحتنکن، تو میں جڑ سے اکاڑ دوں گا، ذریتہ، ان کے اولاد، الا قلیلا، سوائے چند بندوں کے۔ قال اذهب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ، فمن تبعک منہم، پس کوئی تیری پیروی کرے گا، اتباع کرے گا، منہم، ان میں سے، فإن جہنم، بے شک جہنم، جزاؤکم جزاء موفورا، تمہاری سزا بھی جہنم، اور ان لوگوں کی سزا جزاء موفورا، پوری سزا، بھرپور سزا اس کی جہنم ہوگی۔ واستفزز من استطعت منہم، اور بہکالے جس پر آپ کا بس چلتا ہے، آپ کی استطاعت میں ہے، طاقت میں ہے، منہم، ان میں سے، بصوتک، اپنی آواز سے، واجلب علیہم، اور چڑھا لا ان پر، بخیلک، اپنے سوار، ورجلک، اور اپنے پیادے، پیدل، وشارکہم فی الاموال والاولاد، اور شریک ہوتا رہ ان سے، فی الاموال، ان کے مال میں، والاولاد، اور اولاد میں، وعدہم، اور وعدہ کرے ان کے ساتھ، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور نہیں ہے، شیطان وعدہ نہیں کرتا، الا غرورا، مگر دھوکے کا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے جو بندے ہیں، نہیں ہے تیرا ان پر کوئی غلبہ، کوئی زور، کوئی طاقت، وکفا بربک وکیلا، اور کافی ہے تیرا رب کارساز کے طور پر۔ آیات مذکورہ، آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سب فرشتوں نے حکم الہی کی تعمیل کی، اور ابلیس نے انکار کیا،
ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور ظاہر ہے کہ ابلیس جو تھا کان من الجن ففسق عن امر ربہ، ابلیس جنات میں سے تھا، عالم بالا میں فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، اور عبادت الہ ان کا شغف تھا۔ تو مصاحبت کی بنیاد پر فرشتوں کو جو حکم ہوا وہی حکم جو تھا ابلیس کو ہوا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اب سجدہ تعظیمی تھا، یا آدم بمنزلہ قبلہ تھے، لیکن سجدہ ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ کا حکم تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور اب اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کے بغیر کسی غیر کو سجدہ مت کرو، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر۔ جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، تجھے سجدہ سے کون سی چیز مانع ہو گئی جب تمہیں حکم دیا گیا، جب تمہیں کہا گیا کہ سجدہ کرو؟ تو ابلیس بدبخت نے سوال باللم کیا، جو ضلالت اور گمراہی کا ذریعہ ہے، اعتراض کیا اللہ کے حکم پر۔ قال اسجد لمن خلقت طینا، میں اس کو سجدہ کرو جسے آپ نے کیچڑ سے بنایا تھا، اور کیچڑ سے اب مٹی سے بنایا ہے۔ اور پھر آیت نمبر 62 میں فرمایا قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، ابلیس نے کہا کہ آپ ہی بتا دیں جسے آپ نے مجھ پر فوقیت دی ہے، مطلب آدم علیہ السلام کو آپ نے فوقیت دی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس نے تکبر کیا، انکار کیا، کفر کیا، اور پھر اس کے بعد یہ شیطان جو تھا ابلیس، یہ ملعون ہوا، مردود ہوا، عالم بالا سے، ذلت سے، رسوائی سے نکالا گیا۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور اس کے تفصیلات سورہ اعراف رکوع نمبر 2 اور سورہ صاد رکوع نمبر 5 میں، اور قرآن کریم کے مختلف مواضع پر، مقامات پر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ تو ملعون اور مردود ہونے کے بعد ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی الی یوم القیامہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی الی یوم الوقت المعلوم، وقت معلوم تک۔ اور ساتھ ابلیس نے قسم بھی اٹھایا تھا کہ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ، کہ میں ان سب کو گمراہ کروں گا لیکن الا عبادک منہم المخلصین، جس کی تفصیلات سورہ صاد میں ہے۔ اب یہاں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا کہ جب ان کو کہا گیا کہ آپ نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو شیطان نے اللہ کے اس حکم کو حکمت کے خلاف بتانے کے بعد کہا کہ لئن اخرتنی الی یوم القیامۃ لاحتنکن ذریتہ، اگر آپ نے مجھے قیامت کے دن تک مہلت دی تو میں اس کے سارے ذریت کو قابو کروں گا، ماں سوائے چند بندوں کے۔ احتناق دراصل معنی ہے کسی چیز کا استحصال کرنا، احتناق کا معنی ہے فنا کر دینا یا پوری طرح غالب ہونا، اور معنی یہ ہوگا کہ شیطان نے کہا کہ میں بنی آدم کی بیخونی کروں گا۔ سورہ حجر میں، سورہ صاد میں برگزیدہ اور منتخب لوگوں کے استثناء مذکور ہے، الا عبادک منہم المخلصین، برگزیدہ لوگوں کے سامنے اس نے ہار پہلے سے مان لیا ہے۔ اور ابلیس کو معلوم تھا کہ بنی آدم کو زمین کی خلافت مفوض کی جاتی ہے، اور مفوض کی جا رہی ہے، اور اسی مقصد کے لیے تو آدم کو وجود بخشا تھا، اور اسی غرض کے لیے سیدنا آدم علیہ السلام کے، یعنی انسانیت کی تخلیق کا جو اجتماعی مقصد ہے وہ تو خلافت ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، ورنہ عبادت تو فرشتے بھی کرتے تھے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو،
ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیا، کروبیا فرشتوں کو کہتے ہیں۔ اور جب شیطان نے بنی آدم کو گمراہ کرنے بہکانے کے قسم اٹھائی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، جو لوگ تیرے پیچھے چلنے والے ہیں ان سب کو میں دوزخ میں ڈال دوں گا۔ اور یہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا، جو لوگ شیطان کے متبع ہوں گے، شیطان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، تو شیطان کو بھی اور شیطان کے متبعین کی سزا جو ہے وہ پھر جہنم ہوگی، اور یہ سزا بھی بھرپور ہوگی۔ آیات نمبر 64 میں فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ، استفزاز کا معنی ہے قطع کرنا، اور تفسیر قرطبی جلد 1 صفحہ نمبر 288 لکھتے ہیں کہ وَاسْتَفْزِزْ اے استذل وَأَصْلُهُ القطع، اور فرماتے ہیں کہ ہر وہ آواز جو اللہ کی نافرمانی کی طرف بلائے وہ شیطان کی آواز ہوتی ہے۔ صوت کا جو شیطان کی آواز کے حوالے سے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت مجاہد کا قول ہے کہ یہ گانا بجانا اور گانے بجانے کی آوازیں یہ سب شیطان کی آوازیں ہیں، جو لوگوں کو بہکاتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، نماز سے، ذکر سے، فکر سے اور عبادت سے لوگوں کو غافل کرتے ہیں، اور شیطان کا طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ گانے بجانے کے آلات، بتوں کو، صلیب کو اور جاہلیت کے جو کام ہیں ان کو مٹانے کا مجھے حکم، انما بعثت، مجھے اسی لیے بھیجا گیا۔ بہرحال گانے بجانے شیطان کے حربے ہے اور شیطان کے طریقے ہے۔ مزید فرمایا وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ، ان کے اموال میں شریک ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی آدم کو حرام مال کے مواقع شیطان فراہم کرتا ہے، حلال رزق سے دور کرتا ہے، اللہ کے نافرمانی میں مال و دولت خرچ کرتا ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو ایسی باتیں سمجھانا کہ وہ تیرے کہنے کے مطابق اپنے اموال میں تحلیل بھی کرے، تحریم بھی کرے اور اپنی مرضی کرے، جیسا کہ مشرکین عرب بعض مویشیوں کو حلال سمجھتے تھے، بعض مویشیوں کو حرام سمجھتے تھے۔ والاولاد، اور اولاد میں شریک ہونا۔ اولاد میں شریک ہونے کا مطلب سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے کہ دو تفسیر ہے اس میں۔ ایک یہ ہے کہ وہ تیرے کہنے سے اپنے اولاد قتل کریں گے اور اولاد کے بارے میں ایسے اعمال اختیار کریں گے جو دین اسلام میں معاصی اور گناہوں میں شمار ہوتی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے غلط نام رکھنا ہے، جیسا کہ عبد الحارث ہے، عبد العزیٰ ہے، عبد الشمس ہے، تو نام غلط رکھیں گے۔ لیکن سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ بنی آدم کے اولاد کو عقائد شرکیہ، افعال سیئہ، گناہوں کے اعمال سمجھانا اور پھر وہ اپنے اولاد کو کفر پر مصر رکھنا، ان کو کفر سمجھانا، کفر پڑھانا اور اس پر قائم رکھنا۔ سیدنا حضرت مجاہد کا قول ہے کہ جماع کے وقت، ہم بسترے کے وقت بسم اللہ نہ پڑھنا مراد ہے، تسمیہ نہ پڑھنا مراد ہے، اور ظاہر ہے کہ جب ہم بسترے کے وقت آپ تسمیہ نہیں پڑھیں گے اور تسمیہ نہ پڑھنے کا بھول جائے یا نہیں پڑھ سکتے، آپ نہیں پڑھیں گے، اہتمام نہیں کرتے، تو عز و خاص کے ساتھ جو ہے یہ جن جو ہے شیطان لپٹ جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے حرکات شیطانی ہوتی ہے، جیسا کہ تفسیر قرطبی جلد 2 صفحہ نمبر 89 میں لکھا ہے۔ ایک اور بات، احکام المرجان جلد 1 صفحہ نمبر 77 میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ مخنث جنات کی اولاد ہے، اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سوال کیا گیا کہ یہ کس طرح جنات کے اولاد ہوتی ہے، تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مینسس کے دوران حالت حیض میں جماع مت کرو۔ جماع کرنا
حالت حیض میں یہ شرعاً ممنوع ہے۔ اگر کوئی شخص حالت حیض میں جمع کرے تو اس سے پہلے شیطان جمع کرتا ہے، اور پھر اس سے جو حمل پیدا ہوتا ہے وہ حمل جو ہوتا ہے وہ مخنث ہوتا ہے۔ لہٰذا جمع کے وقت رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ یہ دعا پڑھنی چاہے، بسم اللہ ہے اللہم جنبنا من الشیطان وجنب الشیطان ما رزقنا، میں اللہ کا نام لے کر یہ کام کرتا ہوں، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا، اور جو اولاد آپ ہمیں دے رہے ہیں اس سے بھی شیطان، وہ بھی شیطان سے کے شرارتوں سے خباثتوں سے محفوظ فرما۔ تو اس دعا کے پڑھنے کے بعد اس وقت کے ہم بستری سے جو اولاد پیدا ہوگی شیطان اس کو کبھی بھی ضرر نہیں پہنچائے گا، جیسا کہ بخاری شریف اور مسلم شریف میں ہے وما یعدہم الشیطان الا غرورا، مطلب شیطان کا جو وعدہ ہے وہ دھوکہ ہے، وہ فراڈ ہے، اور عالم انسانیت کو تنبیہ ہے، خبردار ہے کہ آپ کو چوکنا رہنا پڑے گا، آپ کو ایکٹیو رہنا پڑے گا، فعال رہنا پڑے گا۔ اور پھر فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یہ خطاب ابلیس کو ہے کہ بنی آدم کو بہکانے، گمراہ کرنے، رائے حق سے ہٹانے کی جتنی بھی تدبیریں کر لو، لیکن میرے بندوں پر آپ کا بس نہیں چلتا۔ اور سورہ حجر میں ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، بلا شبہ میرے بندوں پر تیرا تسلط نہیں ہوگا، نہیں رہے گا تیرا تسلط، سوائے ان گمراہوں کے جو شیطان کا اتباع کرے۔ اور آخر میں فرمایا وکفا بربک وکیلا، امام قرطبی فرماتے ہیں وکیلا اے عاصم من القبول من ابلیس وحافظا من قیدہ وسوء مکرہ، چونکہ متقین اہل اللہ لوگ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اخلاص کے ساتھ اعمال اختیار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ ان ایسے لوگوں کو، ایسے نیک لوگوں کو، متقین صالحین کو شیطان کے قید سے، مکر سے، فریب سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں شیطان کی شرارتوں سے محفوظ اور مامون فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔